سر آئی ہیو ٹو کوشچن. آپ کے کافی سارے سیشنز میں اور لیکچرز میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بچوں کو جو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس سے جو ہے وہ سیلفش ہو جاتے ہیں موسٹلی، کہ آپ کا جو ڈوپامین ہے وہ ٹریگر ہوتا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم کیونکہ ریکگنیشن یا اپریسیشن جو ہوتی ہے وہ تو آئی گیس ہر انسان کے لیے ایک ضروری ہوتی ہے اور موٹیویشن ہوتی ہے، تو بچوں کو کس طریقے سے کریج کیا جائے کہ ان کا ڈوپامین جو ہے وہ ٹریگر نہ ہو. ایک تو میرا یہ کوشچن ہے، اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جیسے اب آپ کے سیشنز لیے یا اپنے اوپر جو ہم لوگ سیلف ورک کر رہے ہیں اپنے لیے، تو ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے. یعنی کہ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہم بچپن سے اسلام پڑھ رہے ہیں اصل میں تو وہ اسلام ہے ہی نہیں، وہ تو ایک بہت ہی تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا تھا. تو جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں یا ہمارے اسپیشلی پیرنٹس ہیں، ہم ان کو وہ سائیکالوجی یا وہ چیز کیسے سمجھائیں کہ ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ ان کو وہ چیز سمجھ بھی آ جائے. کیونکہ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کا یہ آگے سے رسپانس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں تم لوگوں نے کون سے نیا اسلام پڑھ لیا، ہم لوگ تو یہی فالو کرتے آ رہے ہیں اور یہی صحیح اسلام ہے. تو یہ دو کوشچن ہیں میرے. جزاک اللہ سر. پہلا سوال تو ایک عمومی بیماری کے طور پہ چارٹر بنایا گیا، مینیفیسٹو ہے دنیا کا کہ بچے کو اپریشیٹ کر کر کے موٹیویٹ کریں. کیا اپریشیٹ کریں؟ یہ ہے اصلی سوال. اس کے کیریکٹر کے ایٹریبیوٹ کو اپریشیٹ کریں یا اس بندے کو اپریشیٹ کریں. بچے کو شروع سے یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ اچھائی جتنی بھی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ہاتھ ہے تیرے اوپر. یہ ٹریننگ دیں. اچھا اور نیک جتنا بھی انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں وہ، اور جو بھی مسئلے کرے گا وہ تو خود اپنی اس سے کرے گا. تو یہ تو آیت سنائی ہے میں نے آپ کو. اب جب سب نیکی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور الحمدللہ کا مطلب سمجھ آ رہا ہے ہمیں کہ جو کچھ اچھا ہو رہا ہے وہ اللہ خود کر رہے ہیں، تو پھر آپ بتائیں کیا اپریشیٹ کروں گے انسان کا. مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کہوں. تو بولتا بہت اچھا ہے یا بھاگتا بہت تیز ہے یا کیا کہوں میں. اور پھر چلے سمجھ لیں بچہ ذہین بہت ہے. کیا کیا اس نے؟ ہاؤ ڈیڈ ہی اپنے گھر میں کچن میں اپنا دماغ بنایا اس نے اور فٹ کیے اپنے اندر. کیا مطلب کیسے؟ ہاؤ ڈو آئی اپریشیٹ اے ہیومن بینگ آفٹر نوئنگ کہ سسٹم ہے کیا سارا. ریالٹی آف تھنگس کی سمپل 1% بھی پتہ چل جائے تو میں کسی انسان کی تعریف کیسے کروں. میں آپ کو فلسفہ سمجھا رہا ہوں، میں بتاؤں گا بچوں کے ساتھ کیا کرنا. آپ سوچیں کیا کروں. لڑکی بہت خوبصورت ہے، کیا کیا اس نے؟ آنکھیں بنائی ہیں اس نے اپنی پیپر پہ، پھر 3D پرنٹ لیا اپنے. کیا کیا اس نے؟ ویئر از شی؟ ہاؤ از شی اور ہی responsible for any good? think about it. بچے کو اللہ سے دور کرنا ہونا تو اس کی کسی بھی انسان کو تو اس کی تعریفیں شروع کر دیں کہ اللہ نہیں اللہ تعالیٰ. میں آپ کو بتاؤں نا اگر خالی وہ ایکویشن ڈرا کرنے کی کوشش کروں تو 200 سال کی عمر کم ہے، مجھ سے وہ پرمیوٹیشن ڈرا نہیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کار فرمائے میرے اوپر. ایک ایک سیل کو کس طریقے سے ترقی زندگی پہنچ رہی ہے، کس طریقے سے شیپ آف مائی فیس، my structure, my thought process comes to my mind. Mind is a totally different concept from my brain. سارا کا سارا نیٹورک نیورونز، ٹریلینز آف نیورونز آپس میں مل کے سوچ کیسے بنا رہے ہیں. مطلب میں کیسے، مطلب میں اپنا دل زبردستی نہیں دھڑکا رہا نا. یہ سمجھ لیں آپ. کوئی سی کی میں تعریف کروں کیا دل دھڑکاتا ہے تو اپنا، تو وہ کہے گا نہیں میں خود نہیں دھڑکا رہا، خود ہی دھڑک رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے باقی کے تمام ایٹریبیوٹس ہیں انسانوں کے کہ انسان خود اپنا دل نہیں دھڑکا رہا. تو سوچ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں سوچ رہے، کچھ آپ کی مرضی سے نہیں، آپ کی لکس بن رہی، آپ کی مرضی سے نہیں آپ اچھائیاں کر رہے. there is something else that is going on. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دروازہ کھول دیا نا کہ برائی تو اپنی مرضی سے کرنا ہوتا. اس کا مطلب ہے وہ پرمیوٹیشن جو ہے نا ان کی ایک لوپ ہے، جس لوپ کے اندر جب آپ اپنی مرضی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوپ اللہ تعالیٰ اپنے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے سسٹم کو ان ایکٹیو کر دیتے ہیں اس بندے کے لیے کہ چل ٹھیک ہے پھر تجھے اتنا ہی شوق ہے زنا کا یا رشوت کا یا چوری کا یا سود کا یا اللہ سے جنگ کا یا کسی کو قتل کرنے کا یا غیبت کا یا تہمت کا، مطلب اتنی تو تیرے اوپر وہ پرمیٹیشن جو ہے نا وہ صرف الاؤنس تک ہی ہے. تو آ جائیں گی اگر تو انووک کرے گا، مگر تو کرا نہیں رہے بیکاز یو پرپسلی فائٹنگ اگینسٹ اٹ.
میں کچھ آیت کے تھرو استدلال کر کے بتا رہا ہوں کہ بس میں کیسے، جب کسی بندے کو وہ لڑیاں نظر آ جائیں نا جو اس کے اوپر بجلی پرووائڈ کر کے اس سے کام کروائیں، سوچنا، سوچنے کے بعد نیت باندھنا، نیت باندھنے کے بعد عمل میں لانا، عمل لانے کی ہمت کرنا، ہمت کے بعد عمل کار فرما ہو جانا، اور پھر اس کے بعد واپس رنس اینڈ ریپیٹ. یہ سارا کا سارا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو کوئی پوچھے کہ پھر نیکی کا مطلب انسانوں کو پھر جنت میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، بس یہی سوال بنتا ہے. تو وہ لاسٹ آف دا لاسٹ نوڈ کے اوپر اس کو ڈیسیژن میکنگ میں آتا ہے نا کہ یہ لے، چوز کر ان میں سے، بس اس چوائس کے اوپر جنت و دوزخ. باقی زیادہ کچھ جو ہے وہ کچھ اللہ خود کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں اس بندے کی تعریفیں شروع کر دوں. یہ تو تھا فلسفہ. اب رہی بات سائنس کی، کہ ایک بچے کو استقامت دینی ہو، موٹیویٹ کرنا ہو کہ یار یہ کام ٹھیک ہے، تو اس کے کام کی تعریف کریں نا. کس نے منع کیا؟ یہ کام ٹھیک کیا آپ نے، یہ تعریف ہے، اتنی کافی ہے. اللہ تعالیٰ تجھے اس کے اندر استقامت دے. دس از سم تھنگ وچ از این امیزنگ ورک. یو آر این امیزنگ مین، سوری یو ناٹ این امیزنگ مین، ورک از امیزنگ. یہ کام جاری رہنا چاہیے، اور کوئی اور بندہ تیار کر جو تیرے سے بھی بہتر ہو. یہ 7 جملہ بولا گیا. Prepare someone who is better than you so that this can continue on. جب ہم لیڈرز کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ریپلسو ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کھا دیا، میں نے سڑکیں بنا دی، میں نے انسانوں کے سسٹم بنا دیا یا اسکول کھول دیا، یا تو ہمیں دل چاہتا ہے کہ اس کو دھکا دے کے کھینچ کے اسٹیج سے نیچے اتارے کہ تو اپنی بڑائی کرنے کے لیے اسٹیج پہ چڑھا ہوا ہے. جب ہمارے اندر کی آواز اس چیز کے خلاف ہے، اپنے بچوں کو کیوں وہ پھر وہ اسٹیج دے رہے ہیں جہاں پہ وہ مائک پکڑ کے ایسی خرافات بکے، میں نے یہ کر دیا تو میں نے وہ کر دیا. مطلب آپ اس کے علاوہ کیا آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں؟ ایک بچے سے کہیں کہ بیٹا تو ہی چیتا ہے، تو وہ کیوں نہ کہے میں ہی چیتا ہوں. میں نے کہا ہے نا کہ بھائی وہ وہی ہے، he is the genius. Then why can't he say I am a genius؟ سوچیں ذرا. مگر جیسے ہی وہ بولے گا I'm a genius، ہمیں وہ ریپلسو لگے گا. اپنا بچہ ہی اپنا بیٹا ہی ہر ایک کو بتاتے پھر I'm a genius. سوچیں why can't we figure out the second part of the equation? If I say my son you're a genius and I think it's a required statement، یہ ضروری ہے کام کرنا اس کے لیے، تو پھر اس کا جواب بھی وہ آپ کو ہی کنفرم ری افرم کر رہا ہے. آپ ہی نے بولا تھا fill in the blanks، you're a genius، the blank is okay sir I'm a genius. تابعداری بھی ہے اس میں. مگر جیسے ہی وہ بولنا شروع کرے گا میں ہی بڑی چیز ہوں، آپ اس کو تھپڑ رسید کریں گے کہ کیا تم نے بگیٹری شروع کر دی. بیٹا کیوں نہیں کہتا اپنے باپ سے کہ ابو جی آپ نے کہا تھا میں جینیس، تو میں دنیا کو بتاتا پھر رہا ہوں میں جینیس. سوچیں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے لڑکی کے ساتھ بھی اور لڑکے کے ساتھ بھی ہم ایسے کرتے ہیں. بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، وہ پھر خوبصورتی کو چار سے چاند لگانے کے لیے پھر باقی لوگوں سے بھی بتانا پھرتی ہے کہ میں بھی خوبصورت ہوں یا میں بڑا ہینڈسم ہوں، اور پھر اس کے لیے پھر کیا کیا کیچ کرانا پڑتا ہے. یہی ہے نا خوبصورتی کا، تو وہ کچکول لے کے پھر رہے ہیں، لوگوں کی بھیک مانگتے ہیں نا، لوگوں کی لکس مانگتے ہیں خوبصورت لوگ کہ مجھے دیکھو تعریف کرو. ریاکاری یہی ہے اور کیا ہے. تو خوبصورت آدمی عورت جو ہے وہ لوگوں کو بس بھیک مانگے ہیں کہ مجھے دیکھ لو، ایک دفعہ نظر پھینکو میرے اندر، میک اپ کر کے نکلی ہوں، فیشل کیا ہے کرایا ہے میں نے، کشکول میں بس بھیک مانگنے کے لیے نکل رہے. تو بالکل جینیس لوگ بھی تو یہ کر رہے ہیں، میری تعریف کریڈٹ ہنگری لوگ. بڑے بڑے سی ای اوز کو بتا رہا ہوں ای میل لکھنے کے بعد ریپلائی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریپلائی کا ویٹ کرتے ہیں کہ تعریف ہی ریپلائی کیوں نہیں آئی اس کی. 70 سال کے بزرگان کروڑ پتی میل کا ریپلائی لکھ رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں اپنے سی ای او کے. خود سی ایچ آر او ہے، سی ایف او ہے، سی ٹی او ہے، سی ای او کی میل کا گڈ ورک کی میل کا ریپلائی کر. بچپن سے ماں نے بھوک ڈال دی تھی تعریف کی. سو اٹس آل رانگ. کہیں سے بھی مجھے اس کے اندر صحیح چیز نظر ہی نہیں آ رہی، نہ فلاسفی میں نہ سائیکالوجی میں. نیورو کیمسٹری چیخ کے بتا رہی ہے کہ نہ کر ایسے، اس کے سینٹر کو ڈائلیٹ کر دے گا. کام کی تعریف کروائیں، کام بہت اچھا کیا، بس یہ کام جاری رہنا چاہیے. وہ بھی میں بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا رسک لے رہا ہوں میں، مگر چلیں رسک لے رہا ہوں. تو بہت کرامت آدمی ہے تو بس تیری وجہ سے ہوئے کام. یہ تو کھلے عام آپ نے بس فرعون ماڈل کے اوپر پرورش کر رہے ہیں. فرعون بنا دیا آپ نے. You're creating little pharaohs in our own house. Okay, so make sure you appreciate the work. صحیح کام کی تعریف ضروری ہے.
کام ٹھیک چلتے رہے. بندے کی تعریف تو ہے. اگر فار ایگزامپل اگر آپ نے کرنی بھی ہے نا تو اس بندے کی تعریف اس کے پیچھے کر دیں کہ وہ موجود نہ ہو, بس تعریف ہی کرتے. اتنا ہی ہمیں شوق ہے کسی کی تعریف کرنے کا تو اس کے پیچھے کرتے ہیں, اس کے منہ پہ کیوں کرتے ہیں تعریف؟ کیمسٹری کرپٹ کر دیں گے اس کی. دوسرا کوشچن مجھے دوبارہ سے ریمائنڈ کرائیں. دوسرا کوشچن ماں باپ کا تھا کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی اور اسلام پہنچے, ہمیں کوئی اور اسلام, تو کتابیں کھولیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. یہ کتابوں سے بھی نہیں مانتے نا, تو ٹھیک ہے. تو آپ بدتمیزی تو نہیں کر سکتے ماں باپ سے, سوری, تانا تو کبھی بھی نہیں دیں گے, اور کسی بھی لیول پہ تلخ کلامی ماں باپ سے نہیں, کوئی چکر ہی نہیں ہے. یہ تو اسلام پہنچے ہی نہیں آپ تک. جو اپنے ماں باپ سے نہیں حلم دکھا سکا, وہ کسی دنیا سے کیا حلم دکھائے گا کسی کو, اور حلم کے علاوہ نہیں دنیا بدلنے والی. تو ماں باپ کو پیار محبت سے ان کے پیروں میں رہ کے ساری دعوت دینی ہے آپ نے. ماں باپ کی تکریم تو نہیں کم ہو سکتی, جو مرضی ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, ماں باپ کی تکریم کم نہیں ہو سکتی. قصہ پتہ نہیں سچا ہے جھوٹا ہے, قصہ بڑا ہی زبردست ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اپنی پسندیدہ ترین بندے کا نام بتائیں, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے فلاں آدمی. تو موسیٰ نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا اور دیکھا کہ وہ بندہ گوشت کی دکان ہے, اور رات کو وہ پورا کا پورا چربی اٹھاتا ہے اور جا کے اپنے گھر میں اس نے سور پالے میں سوروں کو کھلاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہوئی. That's all he does. صبح جلدی آتا ہے, گوشت بیچتا ہے, جو بھی کچرا نکالتا ہے, اور سور پال رہا بیٹھ کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کافی عرصے بعد اس بندے سے پوچھا, پیٹرن دیکھ لیا کہ یہ تو کام اس کے علاوہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ بھائی اس کے علاوہ کیا عمل کرتے ہو تم, کیا کام ہے تمہارا دنیا میں؟ اس نے کہا نہیں میں بہت بزی ہوں, بس یہی کام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ تیرا نام بڑے اعلیٰ آوانوں میں, سب سے اعلیٰ آوان میں رجسٹر ہوا ہوا, کیا کچھ تو بتا. تو رونا شروع ہو گیا, کہتا کہ نہیں میں اس طرح تو نہیں بتا سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو پھر کنفائڈ کیا اور بتایا, یار میں نے اللہ سے پوچھا تھا اور تیرا نام اللہ نے لیا, اللہ کو تو بہت پسند ہے ایسا, اور تو سور پالنے والا ایک کسائی ہے. تو اس نے کہا نہیں میں سور پالنے والا کسائی نہیں ہوں. وہ میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ میں فلاں جگہ پہ جا رہا تھا, تو میرے ماں باپ نے نا بڑا ایک برے طریقے سے ایک بندے کو ٹریٹ کیا, تو میرے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے سور بنا دیا. بڑے ظالم تھے ماں باپ میرے, مگر میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی سزا کے باوجود گھر لے آیا, اور میں ان کی فکر کرتا ہوں, میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. تو یہ سور نہیں ہے, میرے ماں باپ ہیں, تو میں ان کی صفائی رکھتا ہوں اور ان کو کھانا کھلاتا ہوں, اور کوئی کام نہیں, اور ساری دنیا مجھے دھتکارتی ہے, تو اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں چھوڑ سکتا, اور انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہوا ہے, اب ان پہ ضرورت آئی ہے تو میں ان کو چھوڑ دوں. یہ تو اللہ اور ان کا معاملہ ہے کہ ان کو سزا ملی ہے, میرا معاملہ تو یہی ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں. تو ایسے میں نے آپ سے کہا نا, یہ واقعہ سچا ہو یا جھوٹا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا رب اغفر ورحم کما ربیانی صغیرہ, یہ موسیٰ کے دور کی شاید, یا اللہ تعالیٰ نے اس دور کو انووک کروایا ہے یہ دعا کروا کے کہ جس دور میں انسان کی پرورش پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے نزاکت کا وقت لایا تھا, نازک وقت لایا تھا, بچہ بستر سے بھی گرے تو مر جائے, اس دور میں اللہ نے پروٹیکٹر رکھا ہوا تھا اس کا, اس کی ماں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دور کو انووک کر کے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ جس دور میں تمہارے اوپر کچھ بھی حملہ آور ہوتا نا, کیڑا بھی کاٹتا تو مر جاتے, تو یہ تمہیں بچا رہے تھے, تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کے انہیں بھی اس دور کے اندر جب لے کے آئیں گے بڑھاپے میں, تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہی رحم کرے یہ لوگ تمہارے اوپر رحم کرتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور وہ رحم کرے, کما ربیانی صغیرہ, جیسے کہ
جیسے کہ مطلب نومولود ترین حالت میں انہوں نے میرے پہ رحم کیا. اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر ایسے ہی رحم کر, بغیر کسی پیسے کے, بغیر کسی گین کے, بغیر کسی نفع کے میرے اوپر یہ رحم برساتے رہے. مطلب راتوں کو اٹھتے رہے. آپ ان ماؤں کو دیکھیں جیسے جن کو عادت ہوتی ہے, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. بچہ 3 بجے بھی ایسے اٹھاتا ہے ماں کو, جیسے دن کو 3 بجے اٹھایا, ماں ایسی ہی اٹھتی ہے. باپ ایسے جا کے پتھر توڑتا ہے باہر, اپنے باس کی سنتا ہے, اپنی غیرت پہ روز کمپرومائز کرتا ہے اپنے نوکریوں میں. کیوں؟ مہینے کے بل دینے ہوتے, بچے بھوکے نہ رہو. اٹس اے کامن تھنگ. نو ون از ریکگنائزنگ دس. نو ون از ریکگنائزنگ. اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, کیا کیا اس بچے نے؟ واٹ ڈیڈ ہی ڈو ٹو ارن دس لو؟ مطلب ہم نے کیا کیا تھا؟ پیدا ہوئے تھے بس, اور 2 بندے ساری دن سارا رات محنت کر کے میرے کپڑے پہناتے رہے, اور اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے, ریکگنائز ہی نہیں کر رہے ہم. آپ سوچیں اس عمر میں کچھ 2 بندے مل جائیں آپ کو کہ میں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, صرف تمہیں کپڑے پہنانے ہیں, گرمی سردی کا انتظام کرنا ہے, کھانا پینا ہر وقت, ایوری سنگل تھنگ. نتھنگ از امبیرسنگ فار دیم. دے گونا کلین یو اپ, دے گونا فیڈ یو. یہ 2 بندے کون ہیں؟ مطلب what؟ یہ کہاں سے آیا پیار اور رحم؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ دنیا میں ایسے کوئی 2 بندے ہیں اور کبھی ملیں گے آپ کو؟ آپ کی بیوی, آپ کا شوہر, بغیر کسی لین دین کے ہر چیز نچھاور کری جا رہے ہیں. آپ نے دکان سے گزرتے ہوئے بھی ایک چیز دیکھ لیا, باپ نے لے کے دینی ہے, چاہے وہ اس کو کیا بیچنا پڑ جائے. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ نخرا بہت ہے ماں باپ کا, میں تو ان کو دعوت نہیں دے رہا. ان کا موڈ سوئنگ ہے, میرے باپ کی موڈ سوئنگ بہت, ہائپومینیا ہوا ہے اس کو. میرے ماں کو بائی پولر ہے, میری ماں کو بی پی ڈی ہے, باپ کو بائی پولر ہے. کین یو بلیو؟ اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ اٹھا کے پھینک دیا. یہ اتنا بڑا احسان فراموش مسلمان تو نہیں ہو سکتا سر. مسلمان اتنا بڑا ہے, سب سے بڑا احسان ہے جو 2 بندوں نے میرے پہ کیا ہوا ہے. اور میں تو بہت ہی نارمل گھرانے کا بندہ ہوں. نارمل گھرانے کا مطلب ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل اس طرح نہیں. میں نے تو وہ گھر دیکھے ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے ہمت لاتی ہیں وہ عورتیں, سنگل مدرس, جو لوگوں کے تانے بھی سنتی ہیں کہ ان کا کریکٹر خراب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکیلی ہے تو دن کو بھی نوکریاں کرتی ہے, شاموں کو بھی کھا کے بچے پال سکیں. وہ ان کے بچے بڑے ہو کے کہیں کہ ہم دین کی دعوت نہیں دیں گے اس کو, اس کے موڈ سوئنگ بہت بدتمیز. اور شرم نہیں آتی ایسے مسلمانوں کو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہتے ہیں, بے رحم, احسان فراموش. ان کو یاد ہی نہیں ہے وہ دن جب ماں اکیلی پال رہی تھی ان کو, لوگوں کے گھروں میں جا کے برتن دھوتی تھی, پتہ نہیں کیا کیا کرتی تھی, اور کہ بھوکے نہ رہ جائیں. ایسا کوئی اور ملے گا انسان دوبارہ؟ ڈھونڈ کے دکھائیں ایسی بیوی, ایسا شوہر, ایسا بیٹا بھی ڈھونڈ کے دکھائیں ذرا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو انسان کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ بچے کو ایسے پالنے ہیں. میں کیا تفصیل بتاؤں؟ ارے کہ اپنی ماں اور باپ ہیں, کسی کو بھی نہیں, کوئی نئی خبر نہیں دے رہا ہوں میں, نہ ہی کوئی نیا نظریہ دے رہا ہوں. میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ مسلمان اور احسان فراموش, اس لیول کا احسان فراموش کہ دنیا کا سب سے بڑا احسان اس کے اوپر ہوا, اور اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا اس نے احسان کی. ماں کے موڈ سوئنگز ہیں, اب باپ کے موڈ سوئنگز ہیں. باپ سخت بہت ہے, کافر ہی کیوں نہیں ہے, میں نے آپ سے کہا نا سور ہی کیوں نہیں ہے. آپ کا کام ان کے پیروں سے اوپر نہیں ہے, آپ کا درجہ اتنا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے پیروں سے اوپر نگاہ بھی کریں. اسلام پہنچانا ہے تو تہذیب سے, علم کے ساتھ. تھپڑ کھائیں, جوتیاں کھائیں, ان کی روز کھائیں. I don't care کتنی دفعہ مار پڑتی ہے ماں باپ سے کسی کو, وہ اس چیز کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا جس چیز کے لیے, مطلب اس عمر تک پہنچے کیسے آپ ان کے بغیر؟ سیکنڈ لگنا تھا, آپ نے سیکنڈ بھی نہیں لگنا تھا آپ کو مارنے کے لیے, بس نگاہ ایسے کرنی تھی ماں نے, ایسے گرنا تھا. تو ہم ایسی ماؤں کو اور ایسے باپوں کو چھوڑ دیں, دوزخ میں سڑنے دیں, دوزخ میں سڑنے دیں ان کو. آپ نے کبھی سوچا بھی ہے مائیں دوزخ میں سڑی ہوں تو دیکھنے کا نظارہ کیسے ہو؟ سوچیں ذرا. ان کو نہیں سمجھ آ رہی, اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ آپ کا بچہ, بیٹی یا بیٹا فرشتے پکڑ کے آگ لگا رہے ہیں اس کو. ذرا دیکھیں تو صحیح, وہ بچہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہو خالی کہ آگ لگا رہے ہیں, تیری وجہ سے مجھے آگ لگ رہی ہے, اور آگ میں جل رہا ہو جس سے اس کا, اس چیز سے نہیں بچا سک رہے ہم. دس از, اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم. آپ ایک دفعہ سوچیں کہ آگ لگا جا رہی ہے آپ کے کسی عزیز کو, دنیا والی آگ, دوزخ والی آگ نہیں سوچتے ہوتے نا, دنیا والی آگ لگا رہی ہے. آپ وہ والے سین کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نا ہائی ڈیفینیشن پکچر آف آخرہ ایک دفعہ آ گئی نا,
یہ دنیا ساری بھول جائے گی سب کو، اور اپنی اس ماں کو آگ لگنے دے رہے ہیں ہم، جو ماں بچپن سے ہمیں، کیونکہ ہمیں دعوت نہیں ہوتی ماں باپ سے، آکورڈ لگتا ہے، یا وہ سخت ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سوری، پھر آپ کسی اور کو دعوت دینے قابل نہیں ہے، ماں کو دعوت نہیں دے سکتے، تو آپ ٹرین ہی نہیں ہوئے، پھر آپ احسان پہ نہیں ٹرین ہوئے، لوگوں پہ احسان کرنے نکلیں، پہلے اس احسان کا تو بدلا دیں جو ماں باپ نے کیے ہوئے، لوگوں کو دولت کیا بچائیں گے آپ؟ تو اٹس ناٹ راکٹ سائنس، کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جس کے بچے ہیں نا اس کو سمجھ آ رہی ہے اس کے ماں باپ نے کیا کیا اس کے ساتھ، جس نے بھی بچے پیدا کر لیے نا اس کو پتہ چل گیا ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں، اس کے اپنے ماں باپ کیا تھے، تو کسی شک میں مت رہیے گا، پہلا حق ماں کا، کسی بھی شک میں مت رہیے گا، دنیا میں جو کچھ تیر مارنے آپ نے مارے آپ، پہلا حق لیکن ماں کا، ماں باپ کا،